بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ ایک مرتبہ پھر ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے اس نیٹ ورک پر حضرت علامہ و مولانا ابوالکلام منظور حسین قادری صاحب، اور آپ کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا ابو الطیب دلاور حسین سعیدی صاحب۔ آج ہم نے ان کو مدعو کیا اپنے اس نیٹ ورک پر، وہ ہمیں بتائیں گے کہ مخلوط تعلیمی نظام، یعنی لڑکیاں اور لڑکے، گرلز اینڈ بوائز، ان کا یعنی ایک ہی یونیورسٹی، ایک ہی اسکول، ایک ہی مدرسے، ایک ہی جامعہ کے اندر تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے، اور اس کی کیا برائیاں ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اس پر ہمیں آگاہ کریں گے حضرت علامہ و مولانا ابو الطیب دلاور حسین سعیدی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین کو دوبارہ سے ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے چینل کے ممبران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پر بیان کرنے کا موقع دیا گیا ہے، حالات حاضرہ کے مطابق، یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ اگر اس کو اپنایا جائے تو ہمارے معاشرے کی 80% جو ہے نا برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ مخلوط تعلیمی نظام جو ہے، یہ آج ہماری نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل، ان کی تربیت اور ان کا جو کردار ہے، جو ان کی سیرت ہے، صرف اور صرف اس مخلوط تعلیم کے نظام کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ تعلیم یہ انسان کے لیے بے حد انتہائی ضروری ہے۔ دین اسلام تعلیم کی جو ہے نا ہمیں توجہ دلاتا ہے، دین کی اور تعلیم کی تربیت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل کی گئی تو آپ کو فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ کو جو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو وہاں پر آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا حسن اخلاق کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ تعلیم کا، علم سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ پہلی وحی سے ہی جو ہے نا حکم ہوا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، یہ تعلیم صرف جو ہے نا یہ دنیاوی ہے، حتیٰ کہ اس وقت جس تعلیم کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور جس ہمیں کہا گیا تھا کہ علم سیکھو، حدیث کے اندر آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر جو ہے نا فرض ہے۔ اس علم سے مراد قرآن و حدیث تھا، اس علم سے مراد یہ تھا کہ انسان جو ہے نا وہ اچھائی اور برائی میں تمییز کر سکے، اس علم سے مراد یہ تھا کہ انسان حلال و حرام کے اندر تمییز کر سکے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ علم کو سیکھو تاکہ انسان کی سیرت اچھی ہو، کردار اچھا ہو، حلال حرام کو پہچان سکے، چھوٹے بڑے کو پہچان سکے، ہمیں اس لیے تعلیم کا حکم دیا گیا۔ لیکن جو آج یہ تعلیم ہے جس دہانے پہ ہمیں لے جا رہی ہے وہ تباہی کی طرف ہے۔ چلو مانا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ معاشرے کے ساتھ ہم قدم بہ قدم چل سکیں، ان کے کاندھوں کے ساتھ اپنا کاندھا ملا کے چل سکیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ جو مخلوط تعلیم کا جو نظام کیا گیا ہے، یہ تعلیم صرف اور صرف مغرب کو دیکھ کر کیا گیا ہے، یہ غیر مسلمانوں کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیر مسلمانوں کا اور مغرب کا جو کیا اسٹائل ہے، کیا فیشن ہے، ان کا کلچر کیا ہے، اسی کو، ان کے کلچر کو دیکھ کے آج کل ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر جو ہے نا ہم نے اس کو اپنا لیا ہے کہ ہم نے اس مخلوط تعلیم کو جو ہے نا اپنا لیا ہے کہ آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، حتیٰ کہ اس کی ممانعت ہے۔ آتا ہے کہ اگر عورت کو پڑھانے کی اجازت ہو، علامہ صاحب اگر کسی عورت کو پڑھانے کی اجازت ہو تو فرمایا گیا کہ اگر پڑھانے والا جنید بغدادی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو
اور جہاں پڑھا جا رہا ہو وہ مقام بیت اللہ شریف ہو، مقدس جگہ ہو، تو پھر بھی کسی عورت کو مرد کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ رابعہ بصری کی پاک دامنی کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، جنید بغدادی کی سیرت کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، پھر بامقدس جگہ کو دیکھیں کہ وہاں پر بھی کسی عورت کو پڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو آج کے جو کلچر والے ہیں، آج یہ ہمارے مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے نا وہ آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں؟ میں ایک وہ پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، نوائے وقت پر، انہوں نے لکھا کہ مخلوط تعلیم کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مخلوط تعلیم کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انہوں نے لکھا کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بیٹھ کے پڑھیں گے نا، تو لڑکیاں جو لڑکوں کے بارے میں غلط آرائیں رکھتی ہیں، غلط سوچیں رکھتی ہیں، غلط تصورات رکھتی ہیں، جب وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی تو یہ ان کی سوچیں جو نا غلط جو ہے نا وہ ثابت ہو جائیں گی۔ ان کو پتہ چلے گا کہ لڑکے ایسے نہیں ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ لڑکے اچھے ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ لڑکوں کا فیشن کیا ہے، لڑکوں کا کردار کیا ہے، اسٹائل کیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ 100% غلط ہے۔ جب ہمارے رب نے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا ہے تو ہمیں منع ہو جانا چاہیے۔ اور مخلوط تعلیم کا نظام کا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آج دیکھیں اسلامی یونیورسٹی نام رکھا گیا اس کا، لوگو دیا گیا ہے اسلامی یونیورسٹی، تاکہ لوگ اپنے بچے اور بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن دیں اور تعلیم دیں۔ لیکن اس کے لوگوں کو دیکھ کر لوگ اپنے بچے اور بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ کتنے انتہائی غلیظ کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ کتنے سارے غلیظ کاموں کو پکڑا گیا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کو پکڑا گیا ہے۔ یہ سارے نقصانات ہیں۔ اگر ہم مخلوط تعلیم کو اپنائیں ہی نہ تو پھر یہ سارے نقصانات ہمارے سامنے ظاہر بھی نہ ہوں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مخلوط تعلیم نہ ہو تو پھر عورت کو اس کے علم کا حق نہیں ملتا۔ بھی کیسے اس کو حق نہیں مل سکتا؟ ہم اس کو علم کا حق دے سکتے ہیں۔ عورت پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے، مرد پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کو حق مل سکتا ہے، وہ باپردہ ہو کر علم کو حاصل کر سکتی ہے، اپنی ضرورت کے مطابق علم کو حاصل کرے تاکہ یہ وہ حلال اور حرام کے اندر تمییز کر سکے، تاکہ وہ پہچان سکے، لیکن پردے کے اندر رہ کے۔ لوگ کہتے ہیں آج ہم اپنی بیٹی کو تعلیم نہ دیں، پھر جب وہ جاتی تو تعلیم کے نام پر ہے۔ تعلیم کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کے اندر حیا پیدا ہو، تعلیم کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ پردہ کرتی، تعلیم کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اپنی سیرت کی حفاظت کرتی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی۔ لیکن جب وہ تعلیم کے نام پر گئی یونیورسٹی میں، اسلامی یونیورسٹی میں، اس نے مخلوط تعلیمی نظام کو اپنایا تو پھر وہ اپنی عزت کھو بیٹھی، پھر وہ اپنے پاک دامنی کو ذیل کر بیٹھی، پھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے نا وہ بے شرم بن گئی۔ تو یہ سارے نقصانات جو ہیں، تو آج گزارش کی جاتی ہے تعلیم کو جو ہے نا وہ مخلوط نہ کیا جائے، اولاد کو ان کا حق دیا جائے، لیکن حق دائرہ اسلام کے مطابق، قانون شریعت کے مطابق ان کو حق دیا جائے۔ مانا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، جو ترک کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس مخلوط تعلیم نظام کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اس کے پیچھے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی تاکہ ہماری نئی نسلیں ہیں، جو نوجوان نسلیں ہیں، وہ تباہی کے دہانے پر نہ جائیں۔ جب وہ یقیناً وہ مخلوط تعلیم نظام کو اپناتے ہیں تو یقین مانیں آپ کہ پھر بغیر نکاح کے ان کی اولادیں ہوتی ہیں، پھر بغیر اولاد کے نکاح کے ان کی اولادیں ہوتی ہیں، اور یہ سارے غلیظ کام ہوتے ہیں۔ پھر یہ ان کے یہاں جو ہے نا وہ لو میرج ہوتا ہے، فلاں چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک دوسرے کو پرپوز کیا جاتا ہے۔ جب پھر ان کو پرپوز کر لیتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، تو پھر یہی والدین ہیں کہ ان کے لیے نانگ بن جاتے ہیں، ان کے لیے فرعون بن جاتے ہیں، پھر ان کے من پسند شادی نہیں کرتے۔ یا تو پھر آپ مخلوط تعلیم ان کو نہ دیتے، آپ ان کو راہ نہ دکھاتے۔ دین اسلام ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، لیکن یہ مخلوط تعلیم جو ہے یہ ہمیں جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب پر، خصوصاً ہمارے ملک کے پاکستان پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، اور ہمارے ملک کے پاکستان کو اس مخلوط تعلیمی نظام سے محفوظ فرمائے۔ امین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں دل دہلانے والے واقعے کے بارے میں آگاہ فرما رہے تھے، اور ہماری اس نیو جنریشن کو، نیو نسل کو یہ میسیج دے رہے تھے کہ مخلوط تعلیمی نظام ہمارے معاشرے پر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے،